السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ آج بڑی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں سیدھا جو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو بنایا گیا۔ آخر اتنے معاملات بگڑ کیوں گئے، کیوں اس نہج تک آئے؟ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا ووٹر ہوں، عمران خان سے محبت عقیدت ہے، لیکن کافی دن سے میں بھی بڑا ریلیکٹنٹ ہو گیا، اسپیشلی جب سے ان کی بہن کا انٹرویو انڈیا سے چلا، اور جس میں انہوں نے انڈیا سے درخواست کی کہ جی مودی صاحب سے بھیک مانگی گئی۔ تو مودی جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا دشمن ہے، اسپیشلی پاکستانی مسلمانوں کا تو جو دشمن ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے۔ آج ہندوستان میں مودی نے بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے کوئی فوڈ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ وہ کسی تعلیمی ادارے میں جا سکتے ہیں۔ ایک طریقے سے کریش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یعنی ہمارا وہ دشمن تھا۔ جب 2019 میں اس نے حملہ کیا تھا تب عمران خان کی حکومت تھی، اور پھر 2025 مئی میں جو ہے اس نے حملہ کیا۔ اچھا، میں کافی عرصے سے بڑا ریلیکٹنٹ تھا اور ہوں۔ دیکھیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا فوج کو، آرمی کو۔ ایک آدھ جرنیل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہاں کسی سے ہو، لیکن ہمیں اس کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ جب تک حکومت پاکستان کا نوکر ہے تو اس کے پاس ایک پوسٹ ہے۔ انہوں نے بجائے شہباز شریف کے مسلم لیگ نون کے اوپر یہ اٹیک کرتے، ان سے وہاں پر بات چیت ہوتی، انہوں نے ڈائریکٹ آرمی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ یہ بڑی غلط سی بات ہے، اور اس کا خمیازہ ہم 1971 میں بھگت چکے ہیں۔ اس ٹائپ گو کہ فوج ڈائریکٹ خلاف نہیں تھی کسی سیاسی جماعت کے، وہاں پہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ اور اگر اس صورتحال کے اندر یعنی آپ ڈائریکٹ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کے اپنے بھانجے بھی فوج میں ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بھی فوج میں ہیں، اور اچھی اچھی پوسٹس پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی بہن نے جس طریقے سے انڈین میڈیا، اور پھر اس انڈین میڈیا کو افغان میڈیا نے بورو کیا، پھر جو ہے سوشل میڈیا پہ سلسلہ چلا، منع نہیں کیا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ دیکھیں ہمارا ملک سب، دیکھیں میں اردو اسپیکنگ مہاجر کراچی کا آدمی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی اس پیارے وطن پاکستان کے لیے۔ میں تو کبھی بھی اپنے وطن کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں نا، ہماری کمر توڑ دی پیپلز پارٹی نے، بھٹو نے 1973 میں اس نے کوٹا سسٹم لگایا، ہماری کمر توڑ دی۔ آج ہمیں نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ ہمیں جامعات میں داخلے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ تھرڈ کلاس سٹیزن کا رول کرتے ہیں۔ پھر جب ایم کیو ایم بنی تو 91-92 میں آپریشن کروایا، اس کے باوجود بھی جب الطاف حسین نے خالی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، اسی دن سے آپ دیکھیں پوری جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے وہ اگینسٹ ہو گئی، کس کے؟ الطاف حسین کے۔ آج الطاف حسین معافی مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے وہ الطاف حسین کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بالکل، جبکہ الطاف حسین دل سے معافی مانگ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ٹائم رات گئی بات گئی، جو منہ سے نکلی ہوئی بات پرائی ہوتی، زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی ہوتی ہے۔ اب تو لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ میں بھی اسی کمیونٹی سے آیا ہوں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے نہیں مانتا تھا، لیکن اب وہ بھی مانتا ہے۔
تو اسی طریقے سے ہمارے لیے ہمارا وطن سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے۔ آپ سیاسی لیڈر ہو، آپ کو فائٹ کرنی چاہیے حکومت کے ساتھ، کیونکہ یہ حکومت نے کروایا نا، شہباز شریف کی حکومت ہے کہ نہیں جی وہ ان کی مدد کر، میں مانتا ہوں، سب بات مانتا ہوں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم آپ ایسا تو نہ کریں کہ اس وقت ہماری فوج حالت جنگ میں ہے، پورا ملک پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہمیں سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر سے ہندوستان ریڈی ہے ہمیں مارنے کے لیے، ادھر سے اقوام طالبان، وہ پھر اور ایک پروکسی ہے جس میں ٹی ٹی پی کہتے ہیں، پھر وہ بلوچستان کے اندر، مطلب ایک طریقے سے سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ٹائم تو عمران خان صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات جو بھی ہیں، اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت اپنی آرمی کے ساتھ ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کیا ہمارے اختلافات ہیں، لیکن نہ انہوں نے سوچا نہ انہوں نے سوچا۔ آج جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو فوج ہے وہ بری طریقے سے بدظن ہو گئی ہے پی ٹی آئی سے۔ پھر لوگ کہنے لگے جی گورنر راج نافذ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، آگ کھاؤ گے انگارے ہگو گے، بس میری تو یہ بات ہے۔ آج گورنر راج لگ جائے گا، آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ اب لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت پہ کہ جی آپ تیسری بار جیت کر آئے صوبہ سرحد میں، آپ نے کیا کیا؟ میری کچھ ذاتی لوگوں سے بات ہوئی جو صحافی ہیں صوبہ سرحد کے اندر، پختونخوا میں، ان سے جب میں نے سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت تو اچھی ہے یہ وہ، لیکن انہوں نے کیا یہاں سے روزگار ختم ہو گئے، یہ جو کٹھر یہ جو آئے ہیں طالبان والے، انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، عوام پریشان ہے، کام دھندے ہیں نہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں نہیں، تو ان کی حکومت کچھ کر نہیں رہی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم طالبان بیڈ طالبان گڈ طالبان۔ میرے خیال میں بہت سیریس مسٹیک کر گئی پی ٹی آئی، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ دنیا میں چانس دیتے ہیں، بار بار نہیں دیتے۔ میرے خیال میں بہت بڑی مسٹیک کر گئی پی ٹی آئی، اور آئی تھنک یہ جب سے ان کی بہن نے انٹرویو دیا ہے انڈیا کے، اس کے میرے جیسے نہ جانے کتنے مہاجر اردو اسپیکنگ لوگ جو محبت کرتے تھے پی ٹی آئی سے، محبت تو وہ اب بھی کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اب وہ ووٹ نہ ڈالیں، اب ووٹ نہ دیں، وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، اور اس کے لیے اگر میں کراچی میں دوسرا کوئی آپشن دیکھتا ہوں تو مجھے جماعت اسلامی نظر آتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں، چونکہ ایم کیو ایم بھی فیل ہو گئی، ایم کیو ایم کو جب بھی ووٹ دو وہ کچھ نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو تھوڑے سے ووٹ دیے، وہ بلدیاتی الیکشن میں جیت کے آئے، انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا وہ مرتضی وہاب کا، پیپلز پارٹی کا، سندھ اسمبلی میں ایک شیر گیا ہے جماعت اسلامی کا، اس نے ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، اب وہ چاہتے انجانے میں ہوئی کیسے ہوئیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بات اور نوٹ کی پی ٹی آئی میں، کہ میں بہت تھی لوگوں میں، میں یہاں سے لندن سے جب کبھی کسی کو کال کرتا تھا تو وہ کہتے تھے جی کہ تم ہمیں فون کیوں کر رہے ہو، کال کیوں کر رہے ہو، جبکہ مجھے انٹرویو چاہیے ہوتا تھا۔ جی نہیں، ہم سے آپ بات نہ کریں، ہم تو آپ کے وہ نہیں، ہم تو آپ سے سپیریئر ہیں۔ ایک بات اور کہی آج جناب چودھری صاحب نے، یہ میرا ویلاگ لمبا ہو سکتا ہے لیکن بات کہنی ضروری ہے دل کی۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم غریب اور متوسط طبقے سے فوج میں آتے ہیں، اٹس ٹرو، کوئی بھی پیسے والا، کوئی بھی مالدار آدمی اپنے بچوں کو نہیں بھیجا کرتا فوج میں، بہت کم۔
اکا ہی دکا کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ نہیں بھیجا کرتے۔ تو زیادہ تر غریب، متوسط طبقہ اور وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمارا تو عشق جنون پاکستان ہے، ہماری فرسٹ پرائیورٹی پاکستان ہے، نہ کہ عمران خان، نہ کہ الطاف حسین، نہ کہ نواز شریف، شہباز، بے نظیر اور ایکس وائی زی کوئی بھی ہو۔ ہمارا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم پاکستان کی دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں، پاکستان نے ہمیں اچھے سے اچھا کھانے کو پہننے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا پاکستان کی دھرتی پہ، کسی نے ہمارے دین کی طرف سے ہمیں نہیں روکا۔ آج ہم جو بھی ہیں وہ پاکستان کی بدولت ہے۔ 36 جماعتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن آج مجھے بڑا دکھ ہوا، میں اصل میں ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ایک بیان آنا چاہیے عمران خان صاحب کا کہ جی ہماری لڑائی اصل میں جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، یا نون لیگ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کتنے محاذ کھولو گے، کتنے آپ دشمن بناؤ گے؟ ہر محاذ پہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ آپ فوج سے لڑو گے، پولیس سے لڑو گے، رینجرز سے لڑو گے، آپ سیاستدانوں سے لڑو گے، آپ جو آپ سے باغی ہو کے چلے گئے آپ ان سے لڑو گے، آپ کس کس سے لڑو گے جبکہ آپ خود ہو جیل میں؟ اور سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ مانا کہ عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ہر چیز کو جکڑ کے رکھ لیا بڑی چالاکی سے۔ میں اس گورنمنٹ کو، اس جماعت کو قبول نہیں کرتا، لیکن اب بات ہے لڑائی کی، اپنے وطن میں جو لڑائی جو ہم پر تھوپی جا رہی ہے، جو انڈیا تھوپ رہا ہے، جو آئے دن فوجی مشقیں کر رہا ہے، آئے دن ڈرون لے کر آ رہا ہے، ٹینک سرحدوں پہ لے کے آ رہا ہے، وہاں ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہاں ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کو ایک طریقے سے انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، انڈیا نے اور طالبان نے، انہوں نے سینڈوچ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو چاہ رہے تھے یہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی فوج کو اور عوام کو لڑا دو، لیکن میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اپنی فوج سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بھلے ہماری فوج میں کتنے ہی نقص ہوں، نقائص ہوں، لیکن آخر کو ہیں تو وہ ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے بیٹے ہیں، ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ جسٹ پوچھو کشمیریوں سے کیا ہو رہا ہے ان پہ، جسٹ پوچھو فلسطینیوں سے، چیچن لوگوں سے، آج برا حال ہے۔ تو بہرحال آج کی جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا، لیکن ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ آج کے بعد میرا ووٹ عمران خان کا نہیں ہے، میرا ووٹ جماعت اسلامی کا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔